الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں احمد حماد ہوں۔ میں بہت دنوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے ڈاکٹر مغیث کے بارے میں بات کروں۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ ہمارے استاد محترم تھے، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے ان سے ماسٹرز کی کلاس میں بھی اور اس کے بعد پھر ایم فل کی کلاس میں بھی پڑھا۔ میں نے ان سے میڈیا تھیوری پڑھی، جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو انٹلیکچول سٹرینتھ تھی وہ یہی فیلڈ تھا۔ ویسے تو وہ بہت ڈائنامک تھے، ہمہ جہت تھے، ملٹی ڈائمینشنل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاص وصف عطا کر رکھا تھا ایڈمنسٹریٹو کاموں کے علاوہ، وہ تھی ان کی ایک علمی جہت۔ اور وہ علمی جہت کیا تھی؟ وہ میڈیا کے سب سے بڑے مائنڈ کہلاتے تھے پاکستان میں۔ حقیقتاً ان کی وفات کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور یہ محاورہ نہیں ہے اس دفعہ، حقیقت یہ ہے کہ واقعی ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جو ابھی پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کیلیبر کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ان کی جو علمی جہت ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میڈیا پہ تفکر کرنا، میڈیا پہ فکر کے راستے سے آنا، میڈیا کی طرف اپروچ کرنا، فکری اپروچ کرنا، فلسافیکلی اس کو دیکھنا۔ تو وہ جو میڈیا تھیوری تھی، دراصل مجھے بھی بے حد پسند تھا یہ سبجیکٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے جب میڈیا تھیوری ہم نے پڑھنا شروع کیا، تھیوریز آف میس کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، وہ جو تھیوریز پڑھنا شروع کی، تو اس سے پہلے میں نے فلسفے میں ماسٹرز کر لیا ہوا تھا۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی موضوع ہے اس کا جو فکری پہلو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میرے لیے آسان ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا پڑھتے ہوئے بھی جب اس کی فکری پہلو کی بات آتی تھی تو مجھے اچھا لگتا تھا، اور میں اس کو بڑے خوشی سے میں لرن کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، میں رفتہ رفتہ کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے لاؤں۔ ڈاکٹر صاحب سے جتنا ہم نے علمی طور پہ سیکھا اور طالب علمانہ ایک تجسس کے ساتھ سیکھا، اس کا ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ کہ احترام کرتے تھے بلکہ اعتراف بھی کرتے تھے اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہرمن چومسکی پروپیگنڈا ماڈل ان کی کلاس میں ایک دن یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ موضوعات کچھ اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے کہ آپ اس پہ پریزنٹیشن دیں، تو میں نے یہ چومسکی کے ساتھ، چونکہ میرا وہ دلچسپی کا ایک میدان ہے چومسکی، نو مارکسیت، اور وہ اس حوالے سے چومسکی کی اسٹڈی کرنا، تو میں نے کہا سر یہ میں کروں گا۔ تو جب میں نے کھڑے ہو کے پریزنٹیشن دی تو مارکسسٹ جو ایک پورا ایک ایرا تھا، بالخصوص یہ بالشوک ریاستیں اور روس، اس تناظر میں کوئی تھوڑی سی بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو مزدک کا قدیم ایران میں مزدک کا ایک پورا ایک خیال ہے وہ، اور آج کے جدید زمانے میں یہ جو نئے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، گرامچی، ایڈورنو، ہیبرمیس اور خائمر اور اس طرح کے یہ سارے لوگ، تو ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پھر پوری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ چومسکی کہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے خوب تیاری بھی کی، رات بھر میں مختلف حوالوں سے مواد اکٹھا کرتا رہا مختلف ذرائع سے۔ تو میں نے جب صبح پریزنٹیشن دی تو تقریباً 15-20 منٹ طویل تھی، اور اس میں مزدک سے لے کے یہاں موجودہ زمانے تک تمام وہ چیزیں موجود تھیں۔ کوشش یہ کی، طالب علمانہ کوشش کہ اس کو انرچ کیا جائے، اپنے ٹاپک کو انرچ کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑا پسند فرمایا، اور اس وقت کلاس میں تو خیر ہمارے جو ساتھ کلاس فیلوز تھے جس میں بڑے بڑے نام تھے، اس وقت ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں، جس میں رضوان رضی صاحب ہیں، سہیل ریاض راجہ صاحب ہیں، روبینہ ہیں، بلال صوفی ہیں، ڈاکٹر ظفر ہیں، یہ سارے میرے کلاس فیلوز تھے۔ ایم فل میں ہم لوگ اکٹھے ہو گئے اتفاق سے۔ تو عاصم منظور صاحب ہیں، تو وہ لوگ بھی بڑا اپریشیٹ کیا کرتے تھے اس طرح کے موضوعات کو۔ تو بہرحال مجھے ڈاکٹر صاحب نے کلاس کے بعد بلایا اپنے پاس، اور میرے کندھے پہ ایسے 2 دفعہ ہاتھ لگایا، 2-3 دفعہ، اور کہا کہ آپ بہت اچھا آپ نے بولا۔ تو میں نے کہا سر آپ سے سیکھا ہے۔
بولنا بھی اور سوچنا بھی آپ سے سیکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بولنا ہم نے جتنا بھی ہم بول پاتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب واز ویری پرٹیکولر اینڈ سینسٹیو اباؤٹ یوزنگ دی ورڈس. جو کفایت لفظی آپ سمجھ لیں وہ ان کے ہاں بڑی پوری قوت سے پائی جاتی تھی. میں ذرا سا اس کے علاوہ کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ باتیں میں نے اس لیے یہ طویل کر رہا ہوں کہ بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ باتیں کرنا چاہیں گے اور سننا چاہیں گے, اور میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کہ مزداح ہو سکتا ہے کہ اس کے ان کے دل میں بھی یہی باتیں ہوں جو میں کر رہا ہوں. سن 2008 کو ڈاکٹر صاحب بڑے فخر اور کامیابی سے یہ فلم کا جو سبجیکٹ تھا, پروگرام تھا پورا, وہ یونیورسٹی میں لے کے آئے, پنجاب یونیورسٹی میں ICS میں. ہم پائنیئر لوگ تھے اس پروگرام میں ایڈمیشن لینے والے, جس میں نے کچھ نام لیے. مریم فاروق تھیں اور بہت سارے نام, بلال صوفی اگین وہ تھے, ڈاکٹر ظفر صاحب تھے, اور بھی میرے بہت سارے دوست اس پروگرام میں شامل تھے. تو ہم لوگوں نے 2008 سے پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے بہترین فیکلٹی کا انتظام کیا, بہترین لوگوں نے ہمیں آگے پڑھایا. اور اگین میرا پھر وہی جو ایک شوق تھا, فکری پہلو, فلم کا بھی فکری پہلو, فلم کا جو فنی پہلو ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے, اس کا جو تکنیکی پہلو ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اس میں بھی دلچسپی ڈیفینیٹلی تھی تو ہم نے لرن بھی کیا, لیکن جو فکری پہلو تھا اس کا وہ بڑا لطف آیا, ہم نے بڑا انجوائے کیا اس کو. وہاں سے فلم کی تعلیم مکمل کی تو میرا بہت زیادہ شوق اس کی طرف بڑھ گیا, رجحان ہو گیا کہ گیا تو میں کچھ کسی اور نیت کے ساتھ تھا فلم پڑھنے, لیکن جب فلم کے بہت سارے فکری پہلو اس 2 سال کی جو سٹڈیز ہیں اس کے دوران میں آشکار ہوئے یا ان کے در واہ ہوئے مجھ پہ, تو مجھے ایک طالب علمانہ تجسس کو سکون ملتا چلا گیا کہ یہ تو وہ فن ہے جس کو فکری سطح پہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جمالیاتی سطح پہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح جب مکمل ہو گیا میرا یہ ڈگری مکمل ہو گئی تو میں ڈاکٹر صاحب سے بالعموم بیٹھ جا کے میں ڈر بھی لگتا تھا, اور میں اس معاملے میں سوشل نہیں ہوں زیادہ, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلقات بنانا میں بالکل اس میں بڑا ویک ہوں. لیکن یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک بہت قلبی تعلق جو تھا نا وہ پیدا ہو گیا. استاد کا احترام بالکل اپنی جگہ ہے, وہ ہم سے بڑے بھی تھے, بڑے کا احترام بھی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مذہب میں ہے, بڑے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ابو آل جو ان کا علمی دبدبہ تھا وہ میرے دل پہ قائم ہوا تھا, اور میں اس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا. ایک دفعہ بہت سال بعد کی بات ہے, یہ 2 سال پہلے ایک پروگرام میں ہمیں اکٹھے بلایا گیا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تو میں سمٹ کے بیٹھا. تو اس کے بعد پھر جب بولنے کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بولیں. تو میں نے کہا کہ میں اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل کی کیا حالت ہے, جیسے کسی چڑیا کا دل کانپ رہا ہو. میں یہ گستاخی سمجھ رہا ہوں آپ کے برابر بیٹھنا, تو چونکہ یہ سیٹ اپ ایسا ہے کہ انہوں نے بٹھا دیا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میری جو حیثیت ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے والی ہے. تو یہ اوپنلی میں نے ان کے سامنے یہ اعتراف کیا. علمی ان کا ایک مقام تھا, مرتبہ تھا, اور ٹھیک ہے ان کا ایک سیاسی پہلو, ان کا ایک تنظیمی پہلو, اس سے لوگوں کو اختلاف ہوگا, لیکن میرا ان کے ساتھ خالص علمی رشتہ اور علمی تعلق رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رشتہ مقدس ترین رشتہ ہے. جب 2008 سے 10 کا بیچ مکمل ہوا تو اس کے بعد ہماری تعلیم مکمل ہوئی, تو اس دوران میں ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے اور نئی انتظامیہ آ گئی. تو میں ان دنوں اتفاق سے ای جرنلزم کے نام سے ایک سلیبس بنا رہا تھا, اور وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ یونیورسٹیز کے لیے کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز بن رہی تھی. میں نے وہ پورا ایک سلیبس بنایا, ایک مضمون کے طور پہ الگ, یعنی آنرز میں سبجیکٹ کے طور پہ, پھر اس کو ایک ڈپلومے کی شکل میں الگ, اور پھر 67 کریڈٹس کی جو ماسٹر ڈگری ہوتی ہے اس کے لیے الگ. وہ سب چیزیں, سب تفصیلات میں لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے, یہ 2010-11 کی بات ہے. میں نے کہا سر زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو
ادھر راغب کریں. پیچھے میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر چونکہ کر رکھا تھا, اب تازہ فلم اور میڈیا کا ماسٹر کیا تھا, تو یہ ایک بڑا ایک یونیک سا کمبینیشن بن گیا. تو میں نے سر کو کہا, میں نے کہا سر یہ یوٹیوب چینلز بننے ہیں, ویب پیجز لوگوں کے بننے ہیں, فیس بک پیجز بننے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹس بننے ہیں, بلاگز اینڈ اس وقت جو انٹرنیٹ ریڈیو, آئی پی ریڈیو اور آئی پی ٹی وی وغیرہ, یہ سب چیزیں تو سر یہ اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں, آنے والے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں, یہ اسی کا مستقبل ہے. تو اس وقت انہوں نے بہت پسند کیا, لیکن نئی انتظامیہ جو تھی اس نے, وہ میں پھر کسی وقت کہانی یہ سناؤں گا کہ وہ پھر کیا ہوا میرے ساتھ. اور بہرحال وہ میرا سارا پروگرام ڈمپ ہو گیا. اس میں سے صرف 2 کریڈٹ آورز نکالے گئے, اور وہ 2 کریڈٹ آورز کا سبجیکٹ پھر مجھے نہیں دیا گیا, بنایا میرا سلیبس. وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی یونیورسٹی میں آن لائن جرنلزم کے نام سے, میں اس کو ای جرنلزم کہتا تھا, جیسے ای میل کہتے ہیں, جیسے ای ٹکٹنگ کہتے ہیں, اس طرح ای جرنلزم میں کہتا تھا, اسمال ای والا, تو میں نے اس کا نام یہ رکھا ہوا تھا. بہرحال وہ آن لائن جرنلزم کے نام سے پھر آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوا, فلورش ہوا وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے جا چکے تھے, اور اب وہ سپیریئر میں کام کر رہے تھے. جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں جاتے تھے ایک ایمپائر بناتے تھے, علمی ایمپائر. وہ جب آئی سی ایس میں آئے تو اس کو ڈپارٹمنٹ سے اٹھا کے انسٹیٹیوٹ کا درجہ دیا. کیا ایم فل کا سلیبس, پی ایچ ڈی کا سلیبس, کیا ریڈیو ٹی وی وہاں پہ سیٹ اپ کرنا, کیا وہاں اس کے باقی تنظیمی معاملات اور ریسرچ کے معاملات, یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب سنگل ہینڈڈلی کرتے تھے. یہ اس برین کا سب, یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی ہے میڈیا کا وہ ڈاکٹر صاحب کا برین چائلڈ ہے. وہ موسٹ آف دا کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر مغیث. بہرحال یہ آن لائن جرنلزم کا میں گیا ان کے پاس لے کے یہ, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی تعریف کی, اور جب تعریف کرنی ہوتی تھی تو ہلکا سے سر ہلاتے تھے بڑے ایک اپریشیٹو انداز میں. بہرحال تو پنجاب یونیورسٹی میں تو نہیں ہو سکا. اس دوران ڈاکٹر صاحب ابھی سپیریئر کو جوائن نہیں کیا تھا اور پی یو سے ریٹائر ہو چکے تھے, تو میں ان کے گھر گیا اور ایک پروپوزل لے کے گیا. ای جرنلزم کے علاوہ ایک پروپوزل تھی وہ, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی. میں نے کہا سر یہ پروپوزل آپ ہی کے ویژن کی روشنی میں نے یہ بنائی ہے, اور یہ ہے میڈیا یونیورسٹی کی پروپوزل. آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, میں اس کو آئی وانٹ ٹو سینڈ اٹ ٹو دی ہائر اپس آف پاکستان. تو اور یہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جو گھر تھا ان کا, وہ ابھی وہیں پہ موجود تھے, ان کو گھر جا کے ملا, اور میں نے کہا سر یہ اس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا بیٹا آپ اس وقت میرے پاس آئے ہیں جب آپ کو میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, تو یہ دس شوز یور سنسیرٹی. میں نے کہا سر بے شک, میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں شائع ہوں سوشل معاملات میں, تو ڈاکٹر صاحب سے علمی تعلق تھا. تو ایک وہ جو پروپوزل جو کہ پاکستان کے لوگوں کو جس کا فائدہ ہوتا, وہ پروپوزل میں نے ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے مطابق, ان کے کہنے پہ نہیں, اٹ واز اے سرپرائز فار ہم, تو میں نے بنایا اور پورا میڈیا یونیورسٹی کا بھرپور پروپوزل بنایا. ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے. ان سے میں نے اپروول لینے کے بعد ٹی سی ایس کے ذریعے میں نے شہباز شریف صاحب کو بھیجا, اس وقت سی ایم تھے, اس کے بعد گورنر صاحب کو بھیجا, اس کے بعد مختلف سیکرٹری, چیف سیکرٹری وغیرہ کو بھیجا ہم نے, اور یہ سارا میں نے بھیجا. اور بھیجنے کے بعد میں نے سر کو فون کر دیا کہ سر آپ کا سارا پروپوزل بھیج دیا ہے, اور اس میں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جب میڈیا یونیورسٹی بن جائے تو اس کا پہلا وائس چانسلر جو ہو وہ ڈاکٹر صاحب کو بنایا جائے. اچھا, یہ سب کرنے کے بعد پھر میں نے ورلڈ ٹائمز جو کہ میرے اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے اس کو ری جوائن کر لیا تھا تب تک. تو وہاں پہ انگریزی میں بھی میں نے میڈیا یونیورسٹی کی حق میں کالم لکھا اور ڈاکٹر صاحب کی تصویر لگائی, اور اس کا نام بھی تب تک میں نے رکھ دیا مولانا ظفر علی خان یونیورسٹی, اور اس کے وائس چانسلر کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کا نام لکھا. اور ظاہر ہے وہ جو رسالہ ہے میگزین, پاکستان کا لارجسٹ سیلنگ انگریزی میگزین ہے, اور وہ پاکستان کے بیوروکریسی اور ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی سارے لوگ پڑھتے ہیں, تو میں نے اس وجہ سے اس میں بھی چھاپ دیا. لیٹر آن جو اردو ورژن تھا اس کا, جو اس پروپوزل کو میں نے ایک کالم کی شکل میں لے کے آیا, اور اردو میں, انگریزی میں بھی لکھ دیا تھا, پروپوزل الگ تھا, پھر اردو میں لے کے آیا, اور اردو میں اس کو میں نے اخبارات میں بھیجا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی کتاب میں, خیال آتا ہے جو کتاب ہے, اس میں بھی شامل کیا, اور پھر ڈاکٹر صاحب کو پیش بھی کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ
جے یار فرید قبول کرے. تو یہ میری طرف سے آپ کی علمی خدمات کا ایک اعتراف ہے, ایک بڑا ہی عاجزانہ اعتراف ہے. تو میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ بالکل میڈیا یونیورسٹی بننی چاہیے, اور جو ویژن آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے, آپ کو اس کو ہیڈ کرنا چاہیے تاکہ کوالیفائڈ لوگ میڈیا پہ بیٹھیں. اور یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں, کوئی فارمیسی کر کے آ گیا ہمارے سروں پہ ہمارے رائے ٹھونسنے کے لیے, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سیلف ہیلپ بک سے بندہ موٹیویشنل سپیکر اس طرح کی کوئی بلائیں بن جاتا ہے, اس طرح صحافی بھی بن جاتا ہے. پتہ نہیں کون سے غاروں میں رہ رہے ہیں یہ لوگ. تو کوئی ڈاکٹری پڑھ کے, کوئی انجینئرنگ کر کے, کوئی بیرسٹری کر کے ہمارے سروں پہ یہ مسلط ہو گئے ہیں اوپینین میکنگ کے لیے. تو میں سر کو یہی کہتا تھا, میں نے کہا سر میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں میڈیا یونیورسٹی بنے اور آپ اس کو ہیڈ کریں, اور جو بھی میڈیا پہ نظر آئے بندہ وہ کوالیفائڈ ہو, جس نے 4 سال کا آنرز اور کم از کم 4 سال کے آنرز کی تو دھول کھائی ہو نا, وہ سارا کشٹ کاٹا ہو. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وہ مطلب کیا اس پہ وہ تو بہت خوش ہوتے تھے اس بات پہ, لیکن یہ سارے معاملات جو تھے یہ بیچ میں ہی رہ گئے. آج ہمارے میڈیا کا آپ حال دیکھ لیں اور یقین کریں, میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کی وجہ سے ہے, اور باقی جو برائی ہے وہ جنہوں نے میڈیا کو ہائی جیک کیا اور جنہوں نے اوپینین کو ڈاکٹر کرنے کی اور کرپٹ کرنے کی کوشش کی, وہ برائیاں ان کی طرف سے ہیں, اچھائیاں اس طرح کے درویش بندے کی طرف سے ہیں. جب سپیریئر میں گئے, میں نے ایم فل وہاں سے شروع کیا, تو مجھے ان کے ذہن میں تھا کہ اس نے ای جرنلزم کا ایک سلیبس بنا رکھا ہے. دین ہی انوائٹڈ می ٹو سپیریئر یونیورسٹی ان آرڈر ٹو لیٹ می ٹیچ. تو آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ دیئر. تو اس طرح ای جرنلزم کا وہ تمام جو میرے وہ تھے نا ریجیں تھیں, شوق تھا کہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. وہ ظاہر ہے ایک سبجیکٹ تھا 3 کریڈٹ آورز کا غالباً, تو اس میں جو کچھ میں کرا سکتا تھا سپر ایکسپریس رفتار سے وہ کروایا. اور اس میں سے آج بھی وہ اسٹوڈنٹس میرے رابطے میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو اس سیمسٹر میں جو آپ سے چیزیں سیکھی تھی وہ آج ہمارے کام آتی ہیں, جب دنیا ماڈرنائز ہو گئی ہے اور ہر دوسرے بندے نے اپنے چینل بنا لیے ہیں یوٹیوب پہ. اس وقت یہ اتنا تصور نہیں تھا, یہ 2012-13 میں اس طرح نہیں تھا, ایبنڈنس نہیں تھی اس کی. تو ڈاکٹر صاحب نے ادھر بلانے کے بعد جب وہ میرا وہ فلم پہ رائے پڑھتے تھے, تو مجھے پھر انہوں نے یو سی پی میں, جب سپیریئر سے یو سی پی میں آگے, وہاں بھی ایک اسکول آف میڈیا اتنا ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا. تو یو سی پی میں آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہاں بھی بلایا, اور اگین فلم کے جو فکری پہلو ہیں وہ اس پہ گفتگو بھی فرماتے تھے مجھ سے, اور مجھے کہا بھی کہ آپ یہاں پہ آ کے پڑھائیں. اور ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا تو میری کلاس میں آئے اور آ کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میں نے کہاں سے تلاش کیا ہے آپ کے لیے, تو آپ انجوائے کریں گے اس سے, جب پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے, آپ اس کو سنیں. تو یہ کہہ کے تو چلے گئے. میں ایک دفعہ پریزنٹیشن اسی طرح دے رہا تھا, تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے اور خوش ہو کے کہنے لگے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں. تو ہمارا ایک جو تعلق تھا اس میں کسی طرح کا دنیاوی مفاد وابستہ نہیں تھا, اس میں تقدس تھا, احترام تھا, اور وہ سارے کا سارا علمی احترام تھا. ایسے لوگ, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. پاکستان سے, پاکستان کی یونیورسٹیوں سے, پاکستان کے اداروں سے میں برملا کہتا ہوں کہ میں مایوس ہوں. میں نے ایک طویل مضمون لکھا, ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے تتبع میں ایک مضمون لکھا, ایک نئی یونیورسٹی کی ضرورت. اس مضمون کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں موجودہ نظام سے بالکل مان کے نومیدم ز پیران کوہن بالکل مایوس ہوں. تو اس لیے یہ وہ محرک بنا کہ میں نے نئی یونیورسٹی کے لیے لکھنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف اندھیرا ہے, اور اگر کوئی روشنی کی کرن ایک تھی تو وہ ڈاکٹر مغیث تھے. ان کے شاگردوں میں ہم جیسے نالائق لوگ ہیں جو اگر علمی طور پہ کچھ تھوڑا بہت ان میں تڑپ موجود ہے, انتظامی طور پہ بالکل ڈل ہیں. اگر انتظامی طور پہ ہیں, علمی طور پہ نہیں ہے. علم کی کوئی خدمت نہ کرنا لیکن اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دینا, ریسرچ پیپر چھاپتے چلے جانا, چاپلوسیاں, خوش آمدیں, طاقت پرستوں کی جو پوجا کرنا, پرستش کرنا, ایسے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب جیسا ایک چراغ
जला और जल के बुझ गया, और जिससे अंधेरा बढ़ गया। और मैं जो इतनी लेट ये सारा कुछ याद करने बैठा हूँ, तो ये दिल गिरफ्तगी की वजह से बैठा हूँ। ये जो बिखरी बिखरी बातें हैं आज भी, जिसको इकबाल स्ट्रे रिफ्लेक्शंस कहते हैं, ये जो स्ट्रे रिफ्लेक्शंस हैं ये आज भी स्ट्रे हैं, और मेरा ख्याल है कि कई सालों तक ये इसी तरह रहेंगी, क्योंकि दुख जो है वो गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता। जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख़यालात। तो मैं डॉक्टर मुगीस से बिछड़ जाने के दुख में मुब्तला हूँ। आज ऐसे ही एक बहाना बना कि उनको याद किया जाए। कुछ थोड़ा सा मैंने अपने आप को असम्बल किया और ये सोचा कि शायद यही ख्यालात उनके अनगिनत स्टूडेंट्स के हों, तो शायद वो अपने दिल के करीब पाएँ इन सब बातों को। तो मैं डॉक्टर साहब से उदास हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो लेकिन अब हशर दिहाड़े फिर मिलांगे और उम्मीद ना काई। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।